ڈونلڈ ٹرمپ کو ملا خفیہ ہتھیار، نام ہے ڈسکمبوبیولیٹر۔ کیا روس اور چین کے پاس بھی نہیں ہے جواب؟ ناظرین، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعرات کو ایک بار پھر خفیہ امریکی ہتھیار کے بارے میں شیخی ماری ہے۔ میں ہوں عرفان رینا اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 18 کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم۔ ناظرین، واشنگٹن سے ایک بار پھر ایسا دعویٰ سامنے آیا ہے جس نے ماسکو اور بیجنگ تک ہلچل مچا دی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ کے پاس ایک ایسا خفیہ جو ہتھیار ہے جس کا نام ہے ڈسکمبوبیولیٹر، ایک ایسا سسٹم جو دشمن کو گولی چلانے سے پہلے ہی بے بس کر دے۔ نہ ریڈار کام کرے، نہ میزائل سسٹم، نہ ہی کمیونیکیشن۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا واقعی امریکہ نے کوئی نئی جنگی ٹیکنالوجی تیار کر لی ہے یا نفسیاتی جنگ کا یہ ایک حصہ ہے؟ ٹرمپ نے یہ بیان نارتھ کیرولینا کے فورٹ بریگ ملٹری بیس پر دیا، جہاں انہوں نے دعویٰ کیا کہ وینزویلا میں ایک خصوصی آپریشن کے دوران اس خفیہ ہتھیار نے روسی اور چینی دفاعی نظام کو ناکارہ بنا دیا۔ ان کے مطابق دشمن ایک گولی بھی نہیں چلا سکا کیونکہ ان کے سسٹمز نے کام کرنا ہی بند کر دیا۔ سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ ڈسکمبوبیولیٹر نام کا مطلب کیا ہے۔ انگریزی میں اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو ذہنی طور پر الجھا دینا، کنفیوز کر دینا یا جو ترتیب کر دینا۔ اگر یہ نام حقیقی ٹیکنالوجی کی طرف اشارہ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ یہ روایتی بم یا میزائل نہیں بلکہ ایک الیکٹرانک وار فیئر پلیٹ فارم ہے۔ جدید جنگ اب صرف گولی اور بارود سے نہیں چلے گی، بلکہ آج کی جنگ الیکٹرانک میگنیٹک اسپیکٹرم کی جنگ ہے۔ اگر آپ اس دشمن کے ریڈار کو جام کر سکتے ہیں جو آپ پر حملہ کرنے والا ہے، اس کے میزائل جو گائیڈنس سسٹم ہے اس کو مفلوج کر دیں، اس کی کمیونیکیشن لائن توڑ دیں، تو آپ بغیر فائرنگ، بغیر گولی چلائے میدان جیت سکتے ہیں۔ امریکہ پہلے ہی الیکٹرانک وارفیئر اور سائبر آپریشنز میں سبقت رکھتا ہے۔ امکان ہے کہ ڈسکمبوبیولیٹر دراصل کئی ٹیکنالوجیز کا مجموعہ ہو۔ اس میں کچھ پہلو ہیں۔ پہلا یہ کہ ایڈوانس ریڈار جیمنگ سسٹم جو دشمن کی فضائی دفاع کو اندھا کر دے۔ دوسرا، ہائی پاور مائکرو ویو ویپن جو الیکٹرانک سرکٹس کو اوور ہیٹ کر کے ناکارہ بنا دے۔ تیسرا اس میں جو یہ ہو سکتا ہے کہ سائبر انٹرفیرنس جو میزائل لانچنگ سسٹم یا کمانڈ نیٹ ورک کو ہیک کر کے غلط سگنلنگ بھیجے۔ اگر واقعی ایسا سسٹم استعمال ہوا ہے تو یہ روایتی جنگی اصولوں کو بدل سکتا ہے۔ لیکن یہاں اہم سوال ہے کہ کیا روس اور چین جیسے ممالک واقعی اتنے کمزور ہیں کہ ایک خفیہ امریکی سسٹم سے مکمل طور پر مفلوج ہو جائیں؟ روس کے پاس S-400 اور S-500 جیسے جدید دفاعی نظام ہیں، جبکہ چین نے اینٹی ایکسس ایریا ڈینائل یعنی A2AD اسٹریٹجی کے تحت اپنے ساحلی دفاع کو مضبوط بنایا ہے۔ اگر ٹرمپ کا دعویٰ درست ہے تو اس کا مطلب ہے کہ امریکہ نے ان کے سسٹمز کے خلاف کوئی کاؤنٹر الیکٹرانک ڈومیننس حاصل کر لی ہے۔ دوسری طرف کچھ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ اسٹریٹجک میسیجنگ بھی اسے قرار دی جا سکتی ہے، یعنی یہ اعلان دشمن کو نفسیاتی دباؤ میں رکھنے کے لیے کیا گیا ہے۔ خفیہ ہتھیار کا ذکر جو ہے، اس کا جو تاثر امریکہ یہ تاثر دینا چاہتا ہے کہ وہ تکنیکی برتری رکھتا ہے، چاہے اس کی مکمل تفصیلات ظاہر نہیں بھی کی جائیں۔ وینزویلا آپریشن کا حوالہ بھی دلچسپ ہے۔ اگر وہاں واقعی روس یا چین ساختہ دفاعی نظام موجود تھے اور وہ کام نہ کر سکے تو یہ ماسکو اور بیجنگ کے لیے لمحہ فکریہ ہو سکتا ہے۔ لیکن کسی آزاد ذرائع سے اس دعوے کی تصدیق تو نہیں ہو پائی ہے۔ امریکی دفاعی حکام نے بھی اس ٹیکنالوجی کی نوعیت اور اس پر جو ہے پوری طرح سے خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ یہاں ایک اور پہلو بھی ناقابل غور ہے کہ کیا مستقبل کی جنگیں نان کائنیٹک یعنی بغیر گولی کے بھی لڑی جا سکتی ہیں؟ سائبر وارفیئر، اسپیس بیسڈ انٹرفیرنس اور جو ہم یہ کہیں گے کہ ڈائریکٹیڈ انرجی یعنی کہ ہم جو ایک اس طرح کا ویپن ہے جس میں سسٹمز اب حقیقت بن چکے ہیں، یعنی ڈائریکٹڈ انرجی ویپن سسٹم جو ہے یہ ایک حقیقت بن چکا ہے۔ امریکہ، چین اور روس تینوں اس میدان میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں اور اپنی طاقت کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اگر
डिस्कम्बोब्यूलेटर वाकई कोई हाई पावर माइक्रोवेव या साइबर डिस्प्रेशन प्लेटफॉर्म है तो ये मुस्तकबिल की जंग का पेश खीमा हो सकता है, जहां दुश्मन के सिस्टम्स को ऑनलाइन ही ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन याद रखें, ये बड़ी ताकतें अक्सर अपनी असल सलाहियत जो है वो छुपाती भी हैं और बढ़ा चढ़ा कर पेश भी करती हैं, ताकि जो एक दिमागी जो है या वो एक डोमिनेंस पैदा की जा सके, और जो दिफाई दुनिया में मालूमात खुद एक हथियार होती है और इस पर डोमिनेंस पैदा करना या डोमिनेंस बढ़ाना, ये एक नफसियाती दबाव डाला जा सकता है। हम इसे माहिरीन ये भी कहते हैं कि नफसियाती दबाव है, यानी कि अपने वेपन्स को इस तरह का पेश करना कि दुनिया की जो दूसरी जो ताकतवर ममालिक हैं उन पर एक दबाव बढ़ाया जा सके। अगर ये टेक्नोलॉजी हकीकी है तो अमेरिका ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में एक नया संग मील अबूर कर लिया है। इसका मतलब ये है कि अगर ये हकीकी मायने में एक टेक्नोलॉजी अमेरिका के पास आ गई है तो उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में एक नया संग मील जो है वो पहले अबूर कर लिया है। अगर ये सिर्फ बयानिया है तो भी हम इसका मकसद वाज़िया यही है कि रूस और चीन को ये पैगाम देना है कि वाशिंगटन तकनीकी बरतरी के दावे से पीछे नहीं हटेगा। मुस्तकबिल की जंगें शदीद टेक्नो और बमबार तैयारों से कम और सिग्नल्स, फ्रीक्वेंसीज और कोड से ज़्यादा लड़ी जाएंगी। अब सवाल ये है कि क्या डिस्कम्बोब्यूलेटर वाकई गेम चेंजर है या ये सिर्फ सियासी बयानबाजी का हिस्सा है। जो भी हो, एक बात तय है कि आलमी ताकतों की खामोशी जो है वो खामोश जंग जो है वो अब खुल कर टेक्नोलॉजी के मैदान में दाखिल हो चुकी है। यानी कि जितनी भी टेक्नोलॉजी है इस वक्त वो स्प्रेड हो रही है और ख़ास तौर पर एक दूसरे पर बरतरी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो चीन है, चाहे वो रूस है, चाहे वो अमेरिका है, या फिर वो चाहे नेटो की फोर्सेस हैं। इस वक्त सभी इस होड़ में लगे हैं कि वो टेक्नोलॉजी बरतरी एक दूसरे से हासिल कर सकें। और चीन जिस तरह से उसे टेक्नोलॉजी का मास्टर कहा जाता है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा हाईटेक वेपन्स हैं जो उन्होंने रिवेल नहीं किए, लेकिन अब अमेरिका ने भी दावा ठोक दिया है। ये शेखी तो डोनाल्ड ट्रंप ने मारी कि उनके पास डिस्कम्बोब्यूलेटर टाइप का एक ऐसा हथियार उनके पास आ गया है जिससे तमाम रडार को जैम किया जा सकता है, सिग्नलिंग को जैम किया जा सकता है और जो भी डेटा इंटरफेरेंस है वो पैदा की जा सकती है, जिससे रॉन्ग सिग्नलिंग भेजकर किसी भी सिस्टम को हैक करके मिसाइल सिस्टम को नाकारा बनाया जा सकता है और बिना गोलाबारी के जंग में बरतरी हासिल की जा सकती है।